رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قطعاً گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرت اور بیجا غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوفزدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دستے مبارک سے درست فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شریک تھے۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو۔ یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔
آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع اور خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی۔
اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔